تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے تمام انسانوں اور تمام جنات کو پیدا کیا اور وہی ان کا پالنہار ہے۔ ثانیاً درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اگر آپ کسی دنیا دار شخص کے پاس جائیں اور اس سے یہ سوال کریں کہ بھلا بتاؤ تیری نظر میں کامیاب انسان کون ہے، تو کس کو کامیاب انسان سمجھتا ہے، تو دنیا دار شخص کہے گا میری نظر میں کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس ایک اتھارٹی ہے۔ لیکن وہی قرآن مجید کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جس کسی کی گردن کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کریں گے، ایسا انسان حقیقی معنوں میں کامیاب انسان ہوگا۔ محترم سامعین، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک کونے میں بیٹھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ سوچ رہے تھے، کوئی فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ وہ حضرت عثمان کو سلام کرتے ہیں لیکن حضرت عثمان ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو یہ بات حضرت عمر پر بڑی شاق گزرتی ہے، انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ بات جا کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو بکر، میں نے عثمان کو سلام کیا لیکن عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجتے ہیں۔ جب وہ ان کے یہاں پہنچتے ہیں تو ان سے سوال کرتے ہیں کہ تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کیا، تم نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، یقین جانیے میں ایک ایسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے ایک ایسی فکر لاحق ہوئی تھی کہ مجھے میرے بھائی نے سلام کیا اور مجھے اس سلام کا احساس تک نہ ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بھلا بتاؤ ایسی کون سی فکر تمہیں لائق ہے، ایسی کون سی فکر میں تم ڈوبے ہوئے تھے کہ حضرت عمر نے تمہیں سلام کیا اور تم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا؟ تو کہا ابو بکر، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے، اس دار فانی سے منتقل ہو گئے، آپ جب تک اس دنیا میں تھے میں نے ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے نبی میری نجات کیسے ہوگی، کل قیامت کے دن میں اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں کیسے داخل کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عثمان، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سوال پوچھ لیا تھا اور آپ نے اس کا جواب بھی مجھے بتا دیا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمة التي عرضت على عمی فردها علی فہی له نجا، کہ جو کوئی مجھ سے اس کلمے کو لے اختیار کر لے، کلمہ توحید کو مجھ سے اپنا لے، جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا لیکن میرے چچا نے اسے قبول نہیں کیا، یقیناً اس شخص کے لیے نجات ہے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ دیکھیے صحابہ اکرام کس طرح اپنی نجات کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ یہ تین صحابہ جس کے بارے میں یہ پورا واقعہ ان کے ارد گرد گھومتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، نبی نے کئی ایک مرتبہ دنیا میں انہیں جنت کی بشارت سنا دی، کہا کہ یہ لوگ دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا دی۔ اتنا ہی نہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے تو جنت میں ایک محل بنایا گیا ہے، پھر بھی ان کی سوچ دیکھیے، اتنا فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ میری نجات کیسے ہوگی، تو بتائیں کہ میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے۔ محترم سامعین، اسی مناسبت سے کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے اسباب ہیں، اگر آپ اس کو اختیار کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے مضبوط اگر کوئی سبب ہے تو ہے توحید کو اختیار کرنا، اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس کلمے کو مجھ سے اختیار کر رہے، مجھ سے لے لے کلمہ توحید کو، جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا لیکن انہوں نے اس کلمے کو دھتکار دیا، رد کر دیا، تو ایسے شخص کے لیے نجات ہے۔ یقین جانیے، علماء کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر کوئی اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے یہ اس کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم سیکھے، علم سیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرے، اپنی زندگی میں اس کے مطابق عمل کرے، اور اس کے بعد اپنے سچے دل سے اس کا اقرار کرنے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کا علم سیکھ لیتا ہے تو اس کا نام نصارہ میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نصارہ یہ صرف عمل کرتے تھے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، اور اگر یہ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنے لگے تو ان کا نام یہودیوں کی خصلتوں میں سے نکل جائے گا، کیونکہ یہودی یہ صرف علم میں مشغول تھے، یہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صدق دل، سچے دل سے اگر آپ اس کو اقرار کر لیں گے یقیناً منافقوں کی خصلت سے نکل جائیں گے، کیونکہ منافق صرف زبان سے اللہ کو مانتے تھے، دل میں ان کے کفر موجود رہتا تھا۔ محترم سامعین، انہی اسباب میں سے ایک سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں۔ نبی نے جس طرح زندگی گزاری اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ محترم سامعین، امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، کہتے ہیں السنة سفینة نوح من رکبها نجا ومن ترکها غرق۔ کہتے ہیں کہ سنت یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، جو کوئی اس میں سوار ہو گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جو کوئی اس میں سوار ہونے سے انکار کر دیا یقیناً وہ انسان خسارے میں ہے، وہ ڈوب جائے گا۔ محترم سامعین، سنت کی ضد ہوتی ہے، سنت کی اپوزٹ ہوتی ہے بدعت، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا میں نے اسے حکم نہ دیا تھا، جس کا میں نے اسے حکم نہ دیا تھا، ایسے عمل کو کل اللہ تبارک و تعالی رد کر دیں گے، دھتکار دیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آج سورج کئی لاکھ کلومیٹر ہم سے دور ہے، پھر بھی سورج کی گرمی، اس کی تپاہی ہم پر اتنی برستی ہے کہ لوگوں کا بے حال ہو جاتے ہیں، لوگوں کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔ یاد کیجئے کل قیامت کے دن سورج کچھ میل کے فاصلے پر آپ پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی پیروں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا تو یہ حال ہوگا کہ گردن تک اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس وقت پیاس کی شدت انسان کو تڑپائے گی، پیاس کی شدت انسان کو تڑپائے گی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے، میٹھا اور ٹھنڈا پانی کی ذریعے اپنے امت کی پیاس بجھا رہے ہوں گے۔ اس وقت ایسی قوم آگے بڑھے گی، اس وقت ایسے لوگ آگے بڑھیں گے جنہیں فرشتے روک دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے فرشتوں، تم نے انہیں کیوں روکا؟ انہیں آگے بڑھنے دو، انہیں بھی پانی پینے کا موقع عطا کرو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین میں کس طرح نئی نئی بدعتیں رائج کی ہے، کس طرح دین میں نئی نئی بدعتیں انہوں نے پیدا کی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو کہیں گے انہیں مجھ سے دور کرو، انہیں مجھ سے دور کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، صحابہ اکرام کا آپ جذبہ دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں تمام صحابہ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں، تب شراب کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ایک منادی آتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ سن لو آج سے تم پر شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اس وقت صحابہ کا عمل جذبہ دیکھیے، تمام صحابہ نے جتنی شرابیں اپنے گھر میں تھی
तमाम को मदीने की गलियों में बहाना शुरू कर दिया। जिन सहाबा के अभी हलक में शराब थी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस शराब को पी लेते हैं इसके बाद अमल करने लगते हैं, नहीं, यहां पर नबी का हुक्म आया। जिन लोगों के गलों में शराब थी, उन्होंने उल्टी कर कर उस शराब को अपने गलों से निकाल दिया। ऐसा लग रहा था मदीने में कि गलियों से शराबें बह रही हैं। अल्लाह अकबर। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज पसंद आती, सहाबा को भी वो चीज पसंद आती। आपको जो चीज पसंद नहीं आती, सहाबा को भी वो चीज नहीं पसंद आती। इसीलिए एक कौल बड़ा मशहूर है, इक्तिसादुम फी सुन्नह खैरुम मिन इज्तिहादिन फिल बिदअह। कहते हैं कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करो, अगर के वो कम हो, कम ही अमल करो, कलील अमल करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेहतर है कि तुम बिदअतों में हद से ज्यादा तजावुज करने लगो। मोहतरम सामईन, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, जो कोई रसूल की इताअत करता है, जो कोई रसूल की बात मानता है, यकीनन वो अल्लाह की बात मानता है। जो अल्लाह की इताअत करता है, उसके रसूल की इताअत करता है, ये उसके लिए बड़ी कामयाबी है और उसके लिए नजात का जरिया बन सकता है। मोहतरम सामईन, इन्हीं असबाब में से एक सबब, अल्लाह का डर इख्तियार करें, अल्लाह का तकवा अपने अंदर पैदा करें। जहां कहीं हो ये सोचे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे अल्लाह मेरा मुझे देख रहा है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मुआज इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत। ऐ मुआज, याद रखना, जहां कहीं हो अल्लाह से डरो, रास्ते में चल रहे हो अल्लाह से डरो, मकान में हो अल्लाह से डरो, दुकान में हो अल्लाह से डरो, बंद कमरे में हो अल्लाह से डरो, खुले आसमान में हो अल्लाह से डरो। इंसान अगर इस वक्त इस कदर अल्लाह से डरने लग जाएगा, यकीनन उसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उलमा तकवे के 3 बड़े फायदे बताते हैं। उसमें से सबसे पहला फायदा यह बताते हैं कि अगर इंसान कदम कदम पर अल्लाह से डरने लग जाएगा, कदम कदम पर यह सोचेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, कल क़यामत के दिन मुझे जाकर उसे हिसाब देना है, तो वो जिंदगी उसकी सुधर जाएगी। और जिसकी जिंदगी सुधर गई, उसके लिए उससे बड़ी सआदत की बात क्या हो सकती है। दूसरा फायदा यह बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया, कि ये जो जन्नत है हम उन लोगों को विरासत में दे देंगे जो मेरे पास तकवा लेकर आएंगे। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि विरासत ये बगैर मेहनत और मशक्कत के मिलती है, फ्री में मिलती है। एक बच्चा होता है, बड़ा होता है, मेहनत और मशक्कत करता है, आदमी हो जाता है, उसके बाद अपने लिए पैसे को जमा करता है, माल को जमा करता है, घर बनाता है, बैंक बैलेंस अच्छा जमा कर लेता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को औलाद जैसी नेमत भी अता करते हैं। उसके बाद उस औलाद, उस बाप का इंतकाल होने के बाद वो तमाम तर नेमतें, वो तमाम तर बैंक प्रॉपर्टीज हो, जितनी भी चीजें हो जो बाप ने जमा कर रखी हो, उस बेटे को बगैर मेहनत और मशक्कत के मिल जाती है। वो बेटा कोई मेहनत मशक्कत नहीं करता, सब उसका बाप ने किया था। बाप के मरने के बाद वो तमाम चीजें उसे विरासत में फ्री में मिल जाती है। अल्लाह तबारक व तआला यही बात कह रहे हैं कि अपना तकवा लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जन्नत बगैर मेहनत और मशक्कत फ्री में दे दूंगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, तकवे का तीसरा बड़ा फायदा, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम में से हर किसी को उस पर से गुजरना है और यह तुम्हारे रब की तरफ से हतमी फैसला है। मोहतरम सामईन, कल क़यामत के दिन हर इंसान को पुलसिरात पर से गुजरना है। पुलसिरात के औसाफ में से सिफत यह है कि बाल से बारीक और तलवार से तेज वो पुलसिरात होगा, जिसके नीचे अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को बिछाए होंगे। जो इंसान उस पर से गुजर गया वो नजात पा लिया, और जो इंसान गुजर ना सका वो कट कर वहीं जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि तुम में से हर एक किसी को उस पर से गुजरना है और ये तुम्हारे रब की तरफ से हतमी फैसला है, ये होकर ही रहेगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीना फ़ीहा जिसिया, कि लेकिन हम उन बंदों को उस पर से गुजार देंगे, हम उन बंदों को उस पर से बचा लेंगे
جس کے دلوں میں تقوی ہو، جس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، بندے سکون آسانی کے ساتھ اس پر سے پار ہو جائیں گے. اور جو نافرمان ہوں گے، بد کردار ہوں گے، اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہیں ہم ان کو کاٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ اکبر. محترم سامعین، اسی طرح یاد رکھیے ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو، یہ بڑی ایک خوفناک حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو، ایسی جماعت کو جانتا ہوں، يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّهَامَّةِ بَيْضَاء، کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ تہامہ پہاڑ برابر چمکدار نیکیاں لے کر آئیں گے. اللہ اکبر. پہاڑ جتنے چمکدار نیکیاں یہ لوگ لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی بھلا بتلاؤ کہ یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انہم من اخوانکم، یقین جانو یہ تمہارے بھائیوں میں سے ہے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ اللَّيْلَ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے. جس طرح تم راتوں میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہو یہ بھی اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. لیکن ان کا قصور کیا ہے؟ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ ایسی قوم ہے جب کبھی اکیلے ہوتی ہے، جب تنہا ہوتی ہے، اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے. یہ نہیں سوچتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور گناہوں میں لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ گناہ، اسلام میں گناہ تو قبیح عمل ہے، اسلام نے گناہ کو پسند نہیں کیا. یاد رکھیں کہ تنہائی کے گناہ سے تم اور بھی زیادہ بچو، تنہائی کے گناہ سے تم اور بھی زیادہ بچو، اسی لیے کہ جو تنہا میں تمہیں دیکھ رہا ہے کل قیامت کے دن وہی تمہارا حساب لینے والا ہے. اللہ اکبر. محترم سامعین، شاعر نے کیا ہی خوب کہا امستحییت تعصینی وتخفی الذنب عن خلقی وبالعصیان تأتینی، کہتا ہے کہ تجھے ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ تو تنہائیوں میں گناہ کرتا رہا اور وہی گناہوں کے ساتھ تو تیرے رب کے سامنے حاضر ہو گیا. محترم سامعین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رب کا تقوی ہمارے دلوں میں پیدا کریں. محترم سامعین، انہی اسباب میں سے ایک سبب دین پر استقامت ہے، دین پر ثابت قدمی ہے، دین پر استقامت، اپنے مشن پر استقامت، مقصد حیات پر استقامت، مقصد زندگی پر استقامت. یہ انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا بعدک وفی روایت غیرک، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آج ایک ایسی نصیحت کر دیجئے کہ آج کے بعد اور آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. ایک ایسی نصیحت کر دیجئے کہ مجھے آج کے بعد اور آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ، سفیان اللہ پر ایمان لے آؤ، ثم استقم، اپنی آخری سانس تک اس ایمان پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا. طوفان بھی تمہارے ایمان کو ہلا نہ سکے، آندھیاں بھی تمہارے ایمان کا رخ نہ بدل سکے، اس قدر دین پر تم مستقیم ہو جاؤ. اللہ اکبر. محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے سر میں سفید بال ظاہر ہونے لگے، آپ کے سر میں سفید بال آنے لگے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ آپ کے سر میں سفید بال کس چیز کی علامت ہے، کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، شیبتنی ہود و اخواتها، سورہ ہود اور ان جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی کہ ان سورتوں میں ایسے ایسے احکام اللہ نے نازل کیے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرا تو آپ کے سر میں وقت سے پہلے سفید بال ظاہر ہونے لگے. اور انہی احکامات میں سے ایک حکم یہ تھا فاستقم کما امرت، اے اللہ کے نبی جس طرح آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اس طرح دین پر استقامت بتائیں. محترم سامعین، یقیناً دین پر استقامت یہ بڑی مشکل چیز ہے.
لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن جو انسان اس کو اپنے اوپر آسان کر لیتا ہے، میسر کر لیتا ہے، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، ثم استقم، اپنی آخری سانسوں پر اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تتنزل عليهم الملائكة، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے مقرب و محبوب فرشتوں کو ان پر نازل کرتے ہیں، اور فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ تم آج سے خوف نہ کھاؤ، تم غم نہ کھاؤ، یقیناً تمہیں اس جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے جس جنت کی بشارت قرآن اور رسولوں کی زبانوں نے کیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھ رہیں گے، آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے، اور تمہارے لیے جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہترین میزبانی کر رکھی ہوگی۔ محترم سامعین، دین پر استقامت کا ایک بہترین واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کی ایک خادمہ تھی، وہ خادمہ کا یہ کام تھا کہ وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ کنگا کرتے وقت اس کا کنگا نیچے گر گیا، تو وہ بسم اللہ کہہ کر اس کنگے کو اٹھاتی ہے، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے اس میں جو اللہ ہے وہ میرا باپ ہے نا، وہ فرعون ہے نا؟ تو وہ عورت کہتی ہے نہیں، اس میں جو اللہ ہے وہ تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے، اور میرا بھی رب ہے۔ یہ بات جب اس کی بیٹی نے سنی تو وہ جا کر فرعون سے شکایت کرتی ہے۔ فرعون اس کو دربار میں بلاتا ہے، بلا کر کہتا ہے کہ کہہ کہ تیرا رب میں ہوں، اللہ نہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تیرا بھی رب اللہ ہے اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ تو وہ اپنے خادموں کو حکم دیتا ہے کہ بڑی تانبے کی برتن کو اچھی طرح گرم کر کر لائے۔ اس تانبے کے برتن کو جب گرم کر کر لایا جاتا ہے، اس خادمہ کے تمام بچوں کو وہاں پر بلایا جاتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور کہتا ہے اگر تو نے یہ اقرار نہیں کیا کہ میں تیرا رب ہوں، تیرے ایک ایک بچے کو اس تانبے میں ڈال کر مار ڈالوں گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے۔ ایک ایک سوال وہ پوچھتا تھا اور ایک ایک بچے کو اس عورت کے سامنے اس تانبے کے برتن میں ڈالتا تھا۔ دیکھیے آج ہمارے بچوں کو اگر ذرا تکلیف ہو جائے تو دلوں پر چھریاں چل جاتی ہیں، ماں باپ اس کی تکلیف کو سہن نہیں کر سکتے، اس ماں کے سامنے اس کے بچوں کو گرم تانبے کے برتن میں ڈالا جا رہا تھا، پھر بھی اس کا یہ کہنا تھا کہ تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے۔ اس کے تمام بچوں کو اس میں ڈال کر مار دیا گیا، اور اس کے گود میں ایک معصوم چھوٹا نومولود بچہ تھا، بالکل چھوٹا بچہ۔ اب اس کی باری آتی ہے تو ماں وہاں پر جھجک جاتی ہے، پیچھے ہٹنے کا ارادہ کرتی ہے، لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں اس میں کود جا، کیونکہ جہنم آخرت کا عذاب اس عذاب کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اس بچے کو بھی اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ خادمہ ایک وصیت کرتی ہے کہ فرعون میری آخری خواہش یہ ہے کہ جب تو ہم تمام کو مار دے تو ہم تمام کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں باندھ دینا اور ایک جگہ پر لے کے جا کے دفن کر دینا۔ تو اس کی آخری خواہش مان لیتا ہے، اس عورت کو بھی مار دیا جاتا ہے، اس کی وصیت کی طرح اس کے کپڑوں میں تمام کی ہڈیوں کو جمع کر کر ایک جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ اس کا بدلہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو آپ کو وہاں پر ایک خوشبو آئی، آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل بتاؤ کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ تو جبرائیل بتاتے ہیں کہ وہ اس خادمہ اور اس کے بچوں کی ہے جس کو فرعون نے بڑے تانبے کے برتن میں ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین پر استقامت۔ محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے جادوگر کہا، پاگل کہا، کاہن کہا کہ اسے کچھ نہیں معلوم ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں اے محمد، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم دین کے کام سے اعراض میں آ جاؤ، دین کے کام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دیں، ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دیں، تب بھی میں اس دین کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا۔ عتبہ جو کہ جاہلوں کا سردار تھا، وہ آ کر نبی سے کہتا ہے اے نبی،
تمہاری اس دین کی وجہ سے بیٹے اور باپ کے درمیان جدائی پیدا ہو رہی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو رہی ہے، لہٰذا تم اس دین کی دعوت سے اعراض کر لو، رک جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کچھ نہیں کہا، کہتا ہے کہ اگر تمہیں مال چاہیے نبی، اے محمد تمہیں مال چاہیے، ہم تمہارے قدموں میں مال لا کر رکھ دیں گے۔ اگر تم عہدہ چاہتے ہو، عرب کا سردار تمہیں بنا دیں گے۔ اگر تم عورت چاہتے ہو، عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے حامیم فصلت کی آیتیں تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس آیت پر آپ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں میں کہتے ہیں، اے نبی اگر یہ لوگ تمہاری دعوت سے اعراض کرتے ہیں اور منہ پھیرتے ہیں تو یقیناً انہیں اس عذاب سے باخبر کر دو جس عذاب کو ہم نے عاد و ثمود پر بھیجا تھا۔ عتبہ جب یہ سنا تو بوران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ہاتھ لگا کر کہتا ہے کہ اس سے آگے نہ پڑھنا، اس کے آگے خاموش ہو جاؤ نبی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے دین پر استقامت۔ محترم سامعین، اسی طرح انہی اسباب میں سے ایک سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صحابہ سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کل قیامت کے دن اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی بھر نیک عمل کیے اور نیک عمل کی بنیاد پر میں جنت میں جاؤں گا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمت نہ ہو، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس پر شخص پر نہ ہو، تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں خود اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ کا مجھ پر کرم و فضل ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اللہ کو کثرت سے یاد کیجئے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، استغفار زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیجئے، عجبت لمن یہلک والنجات معہ قیل وما ہی قال الاستغفار۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ تھا، لوگ اپنے ہاتھوں میں نجات کا ذریعہ رکھتے ہوئے بھی ہلاک ہو گئے۔ فرمایا گیا کہ کیا وہ سبب تھا؟ تو کہتے ہیں استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ کو یاد کرنا۔ لوگ آج دنیا میں بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے میں ہی لوگوں کے دلوں کا سکون ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح انہی اسباب میں سے ایک سبب حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ من نجا، میری نجات کیسے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ کہا کہ تم اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہونا، کسی کی غیبت نہ کرنا، کسی کی چغل خوری نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، من صمت نجا، جو کوئی خاموش رہ گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ جتنا آپ اپنی زبان کو حرکت دیں گے، دنیاوی کاموں میں جتنا آپ اپنے زبان کو حرکت دیں گے، آپ اپنے لیے ہلاکت کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیں، یہ زبان انسان کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جہنم میں بھی لے جائے گی۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات لوگ اپنی زبانوں سے ایسا کلمہ کہہ دیتے ہیں، ان کے پاس تو وہ کلمہ بڑا ہلکا ہوتا ہے، ان کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کلمہ بڑا معنی رکھتا ہے، اور اس کے سبب وہ انسان کو جہنم رسید بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم ہماری زبانوں کی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے لیے چپ گارنٹی نہیں دی، کہا کہ دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہا گیا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دو کہ تم اسے محفوظ رکھو گے، یقیناً کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ دیکھیے، کل قیامت کا دن حشر کے میدان میں تمام لوگ کہیں گے، نفسی نفسی نفسی، اے اللہ میرا کیا ہوگا؟
اے اللہ میرا کیا ہوگا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد شخصیت ہوں گے جو کہیں گے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے اپنے امتیوں کے لیے بڑی بہترین نصیحتیں بتا کر گئے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کرے اور ہماری زندگی میں اس کو عمل پیرا کرے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہاں بیمار حال ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفاء عاجلہ و کاملہ عطا کرے، جو پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔